السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے، آیا کہ اللہ کو چھوڑ کر معاذ اللہ استغفر اللہ غیر اللہ سے مدد مانگنی جائز ہے؟ اسی حوالے سے آج ہم آپ کو ایک کوئی ہاشمی ہے بزرگ، اس کی ویڈیو دکھائیں گے، اور مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ کی، اور ساتھ آپ کو ایک اور مولانا کی ویڈیو دکھائیں گے۔ پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالے سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو ناظرین یقین مانیے، آپ کو پتہ ہے بریلویت کے پاس ہے کیا سوائے جہالت کے۔ چلے ناظرین انہی کی زبانی ہے وہ گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالے سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آگے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ یا اللہ مدد چلے گا، یا رسول اللہ مدد قبول نہیں ہے، نہیں ہے۔ بس چھوڑ دو اپنے مولوی لوگ جو تمہیں کہہ رہے ہیں نا یا رسول اللہ مدد ہونا چاہیے، ان کے فلانے مہاجر مکی نے لکھ دیا تو فلانے لکھ دیا، وہ ہمارے اکابر نے لکھا ہے۔ مشکل کشا اس معنی میں نہیں لکھا مشکل کشا کہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں۔ مشکل کشا اس کو بھی کہہ دیا جاتا ہے بعض دفعہ کہ وہ آپ کی کوئی مشکل بیٹھ کے حل کر دے، اور اس لفظ کو پکڑ کے بیٹھ کے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر نبی مکی نے بھی مشکل کشا لکھا ہے۔ وہ بھائی وہ اس معنی میں نہیں لکھا، اگر اس معنی میں لکھتے کافر ہو جاتے اور ہم ان کو اپنے بزرگوں کی فہرست سے نکال دیتے۔ جو مشرک ہے وہ تھوڑی بزرگ ہوتا ہے، لیکن جو شریعت کی بات ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے، وہ اس کو دیکھو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو دعا میں شریک مت کرو۔ اس پہ تو دو رائے ہیں نہیں، اس میں تو اللہ نے پیغمبروں کے والدین کو نہیں معاف کیا۔ بھائی ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو صرف اور صرف اور صرف مدد کس سے مانگنی ہے؟ آپ بریلوی بن کے رہو، ہمیں کوئی اشکال نہیں۔ آپ کو میں بریلوی ہوں، کچھ نہیں ہوتا بریلوی کہنے سے۔ آپ کو میں دیوبندی ہوں، کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کو میں اہل حدیث ہوں، کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ اللہ جو کہہ رہے ہیں یہ دو چار کام کرو جو میں بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ کو ذرہ برابر بھی شریک نہیں کرنا۔ بس اختیارات صرف کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں میں نبی بھی داخل ہے یا نہیں ہے؟ سب داخل ہے اس میں۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر و محتاج ہو، کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے ارادے کے بغیر۔ انبیاء بھی اس میں داخل ہے۔ انبیاء تو اور زیادہ تواضع کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں۔ قرآن میں کتنی جگہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنبیہ کی ہے کہ اگر آپ بھی سیدھے راستے سے ہٹے تو آپ کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ حالانکہ نبی کبھی بھی سیدھے راستے سے نہیں ہٹتے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی میرے احکام کے مکلف ہیں، تم بھی میرے احکام کے مکلف ہو۔ یہ بھی ہے، یہ بھی میرے انبیاء اپنے قبور میں زندہ ہوتے تو آ کر سلام پیش کیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ کے رب کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ گناہ کر کے آپ کے پاس آ جائیں فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور معافی مانگیں اللہ سے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور آپ بھی پھر اللہ سے ہمارے لیے معافی مانگیں تو اللہ معاف کرتا ہے۔ میں آپ کے پاس اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہوں اور آپ کو سفارشی بناتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اے وہ بابرکت ذات جو زمین کے اندر گئے تو زمین کا اندر بھی پاک ہو گیا اور اوپر بھی پاک ہو گیا، اندر بھی خوشبودار اور باہر بھی خوشبودار۔ یہ ادھر ہے شعر، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، میری جان اس قبر پہ قربان جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی سخاوت بھی ہے، آپ کی دریا دلی بھی ہے، آپ کی فیاضی بھی ہے۔ یہ دو شعر۔ اگلے دو، انت الشفیع الذی ترجى شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم، آپ ہی وہ شفیع مذنبین ہیں کہ پل صراط پار ہوگا آپ کی سفارش اور شفاعت سے، عملوں سے نہیں، آپ کی شفاعت سے پل صراط پار ہوگا۔ وصاحباک لا انساہما ابدا، اور میں آپ کے دونوں ساتھی ابو بکر عمر کو بھی کبھی نہیں بھول سکتا۔ منی السلام علیکم ما جری القلم، کیا شعر کہہ گیا اور کیا بات کر گیا۔ یا رسول اللہ قیامت تک جب تک قلم چلتے رہیں میرا سلام آپ تینوں کو پہنچتا رہے، کہا میرا سلام پہنچے آپ تینوں کو جب تک قلم چلتا رہے۔
اور پھر وہ روتا ہوا باہر نکل گیا۔ علامات بھی اس کو ایک دم نیند آ گئی، بیٹھ تو خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار ہوا، کہا عتبی جاؤ اس بدو کو خوشخبری دے دو کہ تیری فریادیں پہنچیں اور تیری بخشش ہوگی۔ ہمارے نبی کے معجزات میں ایک معجزہ ہے کہ آپ کی قبر موجود مشہود، باقی جتنے انبیاء ہیں ان کی قبریں یقینی نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قبر موجود ہے اور کئی انبیاء کی قبریں عراق میں، فلسطین میں، لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ واقعی یہ ہیں۔ صرف ہمارے حبیب پاک ہیں جن کی قبر مبارک یقین کے ساتھ ہے، اور آپ کا فیض آپ کے جانے کے بعد بھی دنیا میں چل رہا ہے، جاری اور ساری ہے، اور آپ کا فیض آپ کے جانے کے بعد بھی دنیا میں چل رہا ہے، جاری اور ساری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کا امت ہی بنایا، تو جیسے وہ کر گئے ویسے کر دو، تو اللہ تعالیٰ جب بھی دیکھے گا خوش ہوگا۔ میرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی طلب امداد افضل ہے، اولا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا حقدار ہے، لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے اور طلب کیا جائے، کیونکہ وہ غیر محتاج ہے، مستقل بالذات ہے، اسی کے دست قدرت میں تمام کائنات کے خزانے ہیں، جس کو چاہے جب چاہے جتنا دے، جس سے چاہے روک دے۔ اس کی مرضی کے بغیر کوئی شخص ایک تنکا بھی کسی کو نہیں دے سکتا، اور اس شخص سے مراد چاہے وہ انبیاء علیہم السلام ہیں، چاہے صحابہ کرام ہیں، چاہے اولیاء عظام ہیں، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل کرتے ہیں، پھر آگے عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم پورے کائنات کی مخلوق اللہ تعالیٰ سے ہی حاصل کرتی ہے، پھر ایک شخص دوسرے کی کوئی طلب مدد کر سکتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اللہ کی دیے بغیر، اللہ کی مدد کیے بغیر ایک تنکا بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی وسیلے کو قائم کرنے کا ہرگز محتاج نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ ایک چیز دوسرے تک پہنچانے کے لیے ایک وسیلہ قائم فرما دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں کوئی چیز حاصل کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وسیلے کے بغیر حاصل نہیں ہوتی ہے، یعنی اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ وہ وسیلے سے چیز عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام یا صحابہ کرام یا اولیاء اعظام کو وسیلہ بناتے ہوئے ان کی بارگاہ میں عرض کرے، اور عقیدہ یہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی برکت سے مجھے یہ چیز عطا فرما دے گا، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ کثیر احادیث، صحیح احادیث کریمہ موجود ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آ کے کبھی پانی کی کمی کی درخواست کی ہے، کبھی بھوک کی درخواست کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حافظے کی کمی کا سرکار کی بارگاہ میں اظہار کیا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ قرضہ بہت ہو گیا، میں اتار نہیں سکتا ہوں۔ سرکار ان کے باغ میں گئے، ان کی کھجوروں کو زیادہ کر کے ان کے تمام قرضے اتروا دیے۔ اس طرح صحابہ کرام اپنی حاجات لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے ہیں۔ کثیر احادیث اس پر گواہ ہیں۔ لہذا سوچنا چاہیے کہ کیا صحابہ کرام کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں دے سکتا تو ہم نبی سے مانگ لیں؟ ان کا عقیدہ یقیناً یہی تھا کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ایک مقبول بندے ہیں، اور آپ اگر دعا کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کا آپ کی زبان پر کسی دعا کو جاری کرنا ہی اصل میں اس کی مقبولیت کی دلیل اور علامت بن جاتا ہے۔ لہذا صحابہ کرام آتے رہے اور آپ کی خدمت میں درخواست پیش کرتے رہے۔ کہیں ہم نے حدیث میں نہیں پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس کیوں آ رہے ہو، جب میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست تم طلب کر سکتے ہو تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، میرے پاس کیوں آ رہے ہو دعا کروانے کے لیے؟ کیا تم دعا نہیں کر سکتے ہو؟ میری اور تمہاری دعا میں کیا فرق ہے؟ نہیں، یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان صحابہ کرام کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست طلب دراز کر دیا تو ثابت فرما دیا کہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہی ہے، لیکن اس کی بارگاہ کے مقبول بندوں کو وسیلہ بنا لیا جائے تو اجابت میں جلدی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ قرآن پاک اٹھا کے پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو
تو ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو. ویسے تو حاضر کا صیغہ ہے جاؤ کا، اے حبیبی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور یہ رسول بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، تو یہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت بخشنے والا مہربان پائیں گے. کویسچن پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ براہ راست سب کچھ دینے پہ قدرت رکھتا ہے تو آخر اللہ تعالیٰ نے پھر صحابہ کرام کو یا جو شخص بھی اپنی جان پر ظلم کرے اسے بارگاہ رسالت میں آ کر استغفار کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشیت الہی بھی یہی ہے کہ استغفار اللہ سے ہی ہوگا. کوئی نبی کریم کی بارگاہ میں تو نہیں کر رہے تھے، لیکن نبی کریم کی بارگاہ میں آ کر جب وہ استغفار کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب مغفرت بھی ان کو سہارا دینے کا ایک سہارا دے گی اور وسیلہ و ذریعہ بن جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور رحمت نازل ہوں گی اور وہ یہ بات صرف ایمان والوں سے کہی جا رہی ہے، استعینوا بالصبر، صبر سے مدد مانگو. اور ظاہر بات ہے کہ صبر خدا نہیں ہے. جو یہ کہہ دے کہ صبر خدا ہے اس کے ہاں دو خدا ہو جائیں گے. ایک تو کہنے والا جو فرما رہا ہے وہ خدا ہے، اور ایک صبر اور والصلاۃ اور نماز سے مدد مانگو. نماز خدا ہے؟ ہمیں نہ خدا ہے نہ خدا کی صفت ہے. اللہ نماز پڑھتا ہے؟ نہیں نہ پڑھواتا ہے، خود نہیں پڑھتا. روزہ رکھواتا ہے، خود نہیں رکھتا. زکوٰۃ دلواتا ہے، خود نہیں دیتا. ابھی زکوٰۃ اللہ خدا کا شکر ہے کہ خدا زکوٰۃ نہیں دیتا. اس لیے کہ زکوٰۃ تو حساب سے دیتے، ہمیں تو بے حساب چاہیے. ہم تو چاہتے ہیں مولا بے حساب بخش دے، اور زکوٰۃ تو حساب سے ہے 2.5%. تو یہ پرسنٹیج میں ہمارا کیا بنے گا؟ تو شکر ہے کہ بے حساب دینے والا مالک و مولا. تو اللہ عبادت کرواتا ہے، کرتا نہیں. جن کو بھی نماز سے دلچسپی ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ پڑھواتا ہے مگر خود نہیں پڑھتا. ہم سے بولا حج کرو، خود کرتا کیا؟ ہمیں حکم دیا گیا کعبے کا چکر لگاؤ، طواف کرو، خود کرتا ہے. بقاب ابراہیم پہ جا کے 2 رکعت پڑھو، خود پڑھتا ہے. کھڑے ہو کر کے آب زمزم پیو، خود پیتا ہے. صفا مروہ سے دوڑو، دور دوڑتا ہے؟ نہیں. وقوف عرفہ کرو، خود کرتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ معبود ہے، عابد نہیں ہے. اس کی شان یہ ہے کہ سب اس کی عبادت کریں، وہ کسی کی نہیں کرے گا. صحیح، وہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کی کوئی نظیر نہیں. تو وہ حکم دے گا کہ کرو، خود بے نیاز ہے نہیں کرے گا، سمد ہے نہیں کرے گا. لیکن ایک بندے ہونے کے ناطے میں نے پوچھ ہی لیا، اے اللہ سب تو ہم سے کرواتا ہے، نہیں کرتا خود. تسلیم، میں عابد ہوں تو معبود ہے، میں ساجد ہوں تو مسجود ہے، میں بندہ ہوں تو خدا ہے، میں مربوب ہوں تو رب ہے، میں کریٹڈ ہوں تو کریٹر ہے، میں مخلوق ہوں تو خالق ہے، میں پراپرٹی ہوں تو مالک ہے. تو کام حکم دیتا ہے، ہم بجا لاتے ہیں. تو کرواتا ہے، ہم کرتے ہیں. حج کروایا، ہم نے کیا. نماز پڑھوائی، ہم نے پڑھا. زکوٰۃ دلوایا، ہم نے دیا. روزہ رکھوایا، ہم نے رکھا. مگر خود ہم سے کہا سو جاؤ، ہم سو گئے. اٹھ جاؤ، ہم جاگ گئے. نہ تو سوتا ہے نہ جاگتا ہے. تیرے کو نیند ہی نہیں، آپ کو نیند ہی نہیں آتی. ہم سے کرواتے ہیں، خود نہیں کرتے. آپ بے نیاز ہیں اس لیے، آپ سمد ہیں اس لیے. الہ العالمین تو سمد ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، ہم سے کام کرواتا ہے، خود نہیں کرتا. کوئی ایسا بھی کام بتا دے جو ہم سے کرواتا ہو، خود بھی کرتا ہو. کیا کچھ ایسا بھی ہے؟ نماز تو پڑھواتا ہے، پڑھتا نہیں. روزہ رکھواتا ہے، رکھتا نہیں. حج کرواتا ہے، کرتا نہیں. زکوٰۃ دلواتا ہے، دیتا نہیں. مگر کوئی کام ایسا بھی ہے جو ہم سے کرواتا ہے، خود بھی کرتا ہو. تو قرآن نے کہا ایک کام ہے، نبی پہ درود بھیجنا. نبی پہ درود بھیجنا، یہ میں بھیجواتا بھی ہوں.
नबी पे दरूद भेजना ये एक ऐसा काम है जो मैं भेजवाता भी हूँ और भेजता भी हूँ। तुझसे कहता हूँ भेजो, खुद भी कहता हूँ। मैंने पहले अपना जिक्र किया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं। लेकिन एक बात सोचने की यहाँ है ताकि मैं आगे बढ़ जाऊँ। इन्नल्लाह, बात जब अल्लाह की है, मलाइका की है, तो यसल्लूना अलन नबी है सिर्फ। लेकिन जब बात मोमिन की आई तो कहा जा रहा है सल्लू अलैहि है, इसी पर ख़त्म नहीं, वसल्लमू भी है। यानी अल्लाह और फरिश्ते तो दरूद भेजते हैं, मगर ए मोमिनो जब तुम भेजो तो दरूद के साथ सलाम भी हो, दरूद में सलामती भी हो। मालूम हुआ कि ये लोग ही हैं जो उल्टा सीधा दरूद भेज सकते हैं, इसीलिए वसल्लमू से उसकी ताकीद हो रही है। और वसल्लमू भी ऐसा वैसा ना हो, तस्लीमा हो, सलाम ऐसा हो जो भेजने का हक है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों कहा? सुन, नमाज में पढ़वाता हूँ, पढ़ता नहीं, रोजा रखवाता हूँ, रखता नहीं, हज करवाता हूँ, करता नहीं, ज़कात दिलवाता हूँ, देता नहीं, मगर दरूद भेजवाता हूँ तो भेजता भी हूँ। जानते हो क्यों? मैंने कहा फरमा, बता दे। कहा सुन, नमाज का ताल्लुक इबादत से है, रोज़े का ताल्लुक इबादत से है, हज का ताल्लुक इबादत से है, ज़कात का ताल्लुक इबादत से है, और मैं माबूद हूँ, काहे को इबादत करूँ? इसलिए जितनी इबादत करवाऊंगा मैं काहे को करूँ? तू आबिद है, तू इबादत कर, तू जाहिद है, तू इबादत कर, तू साजिद है, तू इबादत कर, तू बंदा है, तू इबादत कर, मैं तो माबूद हूँ। लेकिन सुन, ये सब चीज़ों का ताल्लुक तो इबादत से, इसलिए मैं नहीं करता, करवाता हूँ, मगर दरूद का ताल्लुक मोहब्बत से है, दरूद का ताल्लुक मोहब्बत से है, और मोहब्बत करता भी हूँ, करवाता भी हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना अब मैं सोच में पड़ गया, इंग्लैंड वालों, अल्लाह 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 ही ने तो सब कुछ रसूल को दिया है, रसूल को तो दिया है। आमिना के पेट में रसूल आए, अल्लाह का करम है। दुनिया में जलवागर हुए, अल्लाह ही का करम है। वो नबी हैं, अल्लाह ही का करम है। वो रसूल हैं, अल्लाह ही का करम है। कुरान दिया अल्लाह ने, नमाज दिया अल्लाह ने, शरीयत दिया अल्लाह ने, इल्म दिया अल्लाह ने। और रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है जिसने महबूब तुमको कुरान पढ़ाया। ये जो तुम रहमतुल लिल आलमीन हो, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने ही तो तुम्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। ये जो तुम मोमिनों की जान से ज्यादा करीब हो ना, ये खुद थोड़ी करीब हो, ये तो मैंने तुम्हें बनाया है। अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम व बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। हे रसूल, जो तुम एहसान हो ये मैंने तुम्हें बनाया है। ये जो तुम रऊफ हो मैंने तुम्हें बनाया है। तुम जो रहीम हो मैंने तुम्हें बनाया है। ये जो तुम रहमत हो ये मैंने तुम्हें बनाया है। ये जो तुम रसूल हो ये मैंने तुम्हें बनाया है। ये जो कुरान तुम्हें मिला है ये मैंने तुम्हें दिया है। ये जो अजमत है ये मैंने दिया है। रिफत मैंने दिया है, बुलंदी मैंने दिया है, बुलंद पायगी मैंने दिया है, सियादत मैंने दिया है, क़यादत मैंने दिया है, अजमत मैंने दिया है, रिफत मैंने दिया है, इमामत मैंने दिया है, खिलाफत मैंने दिया है, शराफत मैंने दिया है, नजाबत मैंने दिया है, सदाकत मैंने दिया है, अदालत मैंने दिया है, सखावत मैंने दिया है, शुजाअत मैंने दिया है, सालहियत मैंने दिया है। हे रसूल, मैं तुम्हें देता रहा। मैं बड़ा हूँ, तुम छोटे हो। मैं खालिक हूँ, तुम मखलूक हो। मैं मालिक हूँ, तुम ममलूक हो। मैं रब हूँ, तुम मरबूब हो। मैं माबूद हूँ, तुम आबिद हो। मैं मस्जूद हूँ, तुम साजिद हो। मैं क्रिएटर हूँ। मगर सुन, मैं बड़ा होकर दे दे करके तुझसे मोहब्बत करता हूँ। दे दे करके मोहब्बत करता हूँ। मैं दे दे करके मोहब्बत करता हूँ। और ये कितने नमक हराम है। इस्लाम लिया रसूल से, शरीयत लिया रसूल से, नमाज लिया रसूल से, रोजा लिया रसूल से, इस्लाम लिया रसूल से, इस्लाम लिया रसूल से, कलमा लिया रसूल से। और इतने बेगैरत हैं कि ले ले के मोहब्बत नहीं करते, ले ले करके मोहब्बत नहीं करते। वो अल्लाह है। मैंने कहा मोमिनों को पुकारने पर रोका जाता है, कहीं कौन रोकता है? का एक जमात है, ये अल्लाह एक जमात है, कहती रसूल को पुकारो मत। ऐसा रसूल पे सलाम मत भेजो। ऐसा वो जमात किधर है? मेरे इधर रहती है। कहा अच्छा, अब उसको मैं आदी बना दूंगा, उसे मैं मजबूर कर दूंगा कि वो रसूल को पुकारे, उसको मैं मजबूर कर दूंगा कि रसूल पे सलाम भेजे। अल्लाह वो कैसे है? मैं कादिर मुतलक हूँ, जो चाहूँ करूँ। वो जमात कहती है रसूल को सलाम नहीं भेजना चाहिए, रसूल को नहीं पुकारना चाहिए। हाँ ऐसा कहती है। कहा तो उसको मैं नमाजी बना दूंगा। वो रसूल पे सलाम नहीं भेजेगी तो मैं उसे पूरी पूरी जमात को नमाजी बना दूंगा। ये अल्लाह नमाजी काहे को बनाएगा? जन्नत के लिए नहीं,
उसको नमाजी जन्नत के लिए नहीं बनाऊंगा, इजहार हकीकत के लिए बनाऊंगा, इजहार हकीकत के लिए, सच्चाई को जाहिर करने के लिए। उसे अल्लाह जब वो नमाजी हो जाएंगे तब कहा, तो जानते हो अपने घर में नहीं सलाम भेजा था ना, मेरे घर में भेजेंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे, अत्तहियात लिल्लाह व सलवात व तय्यबात पढ़ेंगे, और फिर बड़े अदब से, बड़ी मोहब्बत से, बहुत फुल अटेंशन पे करके कहेंगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। मैं उन्हें मजबूर कर दूंगा कि वो मेरे महबूब पे सलाम भेजे। अपने यहाँ नहीं भेजा था चलेगा, अपने दारुल उलूम में नहीं भेजा था चलेगा, अगर अपने घर में भी नहीं भेजेगा ना तो उठाकर अपने घर में लाऊंगा। वजू कर, चल फजीर में 2 मरतबा सलाम भेज, 2 मरतबा सलाम भेजो। कोई नमाज ऐसी नहीं होगी मेरे महबूब को सलाम किए बगैर मेरी तरफ आ जाए। और फिर अगर ये फातिहा से इनकार करेंगे तो खड़ा कर दूंगा, पढ़ फातिहा, पढ़ फातिहा। एक जुमेरात से इनकार किया था, डेली 48 फातिहा पढ़, हर रकात में फातिहा। वो दूसरी सूरत छोड़ दे कोई चलेगा, अलम तरा कैफ पढ़ो चलेगा, लैला वो भी, इन्ना तो इन्ना कर, हाँ वो भी, तुम जो चाहो पढ़ो। ये अल्लाह फातिहा छोड़ दूँ किसी रकत में, चुप रहो, फातिहा तो छोड़ने ही नहीं दिया जाएगा, शरीयत का कानून पढ़। हमें जब सलात में फातिहा नहीं छूटती तो हयात में कैसे छूटेगी? तो मोमिन बनना बच्चों का खेल नहीं है, वाकई मोमिनों को खिताब किया जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्ताईनु बिस्सब्र व सलाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वाले होंगे उस हालत में मदद मांगेंगे सब्र से और नमाज से। तुम बेचैनी में आ गए हो, तुम गिरदाब में आ गए हो, तुम्हारी आज़ादी छीनी जा रही है, तुम्हारे कल्चर को मिटाया जा रहा है, तुम्हारा कत्लेआम हो रहा है, फिर क़हवाना फसादात की आग में तुम्हें झोंका जा रहा है, तुम्हारे बच्चों को यतीम किया जा रहा है, तुमसे जवानियाँ छीनी जा रही है, तुम्हारी बहू बेटियों को खतरे में डाल दिया गया है, उत्तर भारत जल रहा है, जुनूब जल रहा है, कश्मीर में आग लगी हुई है, पंजाब धधक रहा है, ये सारी बातें हो रही हैं। ऐसी हालत में कहीं तुम ज़हन का तवाज़ुन खो न देना, कहीं तुम सिराते मुस्तकीम से अलग न हो जाना, कहीं सीधे रास्ते से भटक न जाना, कहीं टेंशन की वजह से, कहीं तनाव की वजह से, कहीं आसाबी तनाव की वजह से तुम गलत फैसले न कर लेना। इस्ताईनु बिस्सब्र व सलाह, उस वक्त तुम सब्र से मदद मांगना। तो मोमिन वो है जो इब्तिला के वक्त में, मुसीबत के वक्त में, खतरे के वक्त में, बेचैनी के आलम में अपनी सब्र से मदद मांगे, नमाज से मदद मांगे, और नमाज पढ़ने लगे, सजदे पे सजदा करने लगे, रुकू पे रुकू करने लगे, हाथ उठाकर दुआ करने लगे। मुसीबतों में जो नमाज पढ़े, मुसीबतों में जो हाथ उठाए, मुसीबतों में जो सजदे करे, वो गोया मोमिन है, मोमिन होने की शान जाहिर कर रहा है, मोमिन होने का अंदाज जाहिर कर रहा है। आज मैं जब गल्फ के क्राइसिस पे नजर डालता हूँ, जब मैं देख रहा हूँ कि दुनिया की काफिर ताकतों ने जब इराक को घेर लिया, तो सऊदी अरबिया भी खतरा महसूस कर रहा है और बगदाद भी खतरा महसूस कर रहा है। मगर इस खतरे में हमें इराक नमाज में नजर आ रहा है, हमें सजदों में नजर आ रहा है, हमें दुआ करते हुए नजर आ रहा है, हमें हाथ उठाए नजर आ रहा है। हम ये देख रहे हैं कि वो हाथ उठाकर गिड़गिड़ा रहा है, कभी गौसे आजम की जाली पकड़े हुए नजर आ रहा है, कभी करबला मोहल्ला के दरवाजे पे नजर आ रहा है, कहीं अब्बास अलंबरदार के चरणों में खड़ा होकर भीख मांग रहा है। और उसी वक्त जब हम सऊदी अरबिया को देखते हैं कि तू भी परेशानी में, तू क्या कर रहा है, तो अमेरिका की खुशामद कर रहा है, ये मेजर के आगे गिड़गिड़ा रहा है, थेचर से भीख मांग रहा है, फ्रांस से भीख मांग रहा है। मैं समझ गया कि मोमिन होना और है, मोमिन रह जाना और है, मोमिन रह जाना और है। वो अपना ईमान नहीं संभाल सका, तो वो फहद, वो सऊदी हुकूमत जो अपना ईमान न बचा सकी हो, जो रसूल से वफादारी न बचा सकी हो, उसे कोई हक नहीं कि हरमैन की कुंजी उसके हाथ में हो, काबे की कुंजी उसके हाथ में हो। अब हम सिर्फ हज के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि कुंजी छीनने के लिए जाएंगे, इक़्तिदार छीनने के लिए जाएंगे। सगीर के मुसलमान है, बर्रे सगीर के मुसलमान है।
ہم نے کسی عیاش سے اسلام نہیں لیا ہے، ہم نے کسی شرابی سے اسلام نہیں لیا ہے، ہم نے کسی عیاش اور آوارہ سے اسلام نہیں لیا ہے، ہم نے داتا گنج بخش سے اسلام لیا ہے، ہم نے خواجہ غریب نواز سے اسلام لیا ہے، ہم نے ملتان کے ولیوں سے اور میرپور کے شہیدوں سے اسلام لیا ہے۔ ان کا گرم لہو ہمیں مسلمان بنا رہا ہے، مخدوم سمنانی کی عظمت ہمیں مسلمان بنا رہی ہے، مسعود غازی کی لٹی ہوئی 18 سال کی جوانی نے ہمیں مسلمان بنایا۔ ہمارا اسلام مضبوط اسلام ہے، اس لیے ہم جانتے ہیں کہ ہم جینے کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں، ہم صرف مدینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، صرف مدینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اس لیے اے ہندوستان کے مسلمانوں، اے پاکستان کے مسلمانوں، اے کشمیر کے غیرت دار مسلمانوں، جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو بنا فرمائی۔ ناظرین، ہم اور کچھ نہیں تو قرآن پاک کی طرف ہی آتے ہیں۔ قرآن پاک کا آپ مطالعہ کریں، ہر نبی کو اگر پریشانی آئی ہے، دکھ آیا ہے، تو رب العالمین کو ڈائریکٹ پکارا ہے ہر نبی نے۔ لیکن آج کا امتی، آج کا جو مولوی کہتا ہے نہیں جی، پہلے بابے، پہلے بزرگ، پھر اگے۔ آئیے ناظرین، پہلے ہم نبی ایوب علیہ السلام کی بات کرتے ہیں۔ چلے نبی ایوب علیہ السلام کی ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے ہم اپنے بابا جی حضرت آدم علیہ السلام کی بات کرتے ہیں۔ جب ان کو مشکل آئی تو جبل رحمت پہ کھڑے ہیں اما جی حوا اور بابا جی حضرت آدم علیہ السلام۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی حضرت آدم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ڈالا تھا۔ اگر پوچھے یہ کہاں پہ لکھا ہے، یہ نہیں پتا۔ کون سی حدیث میں ہے، یہ نہیں پتا۔ قرآن پاک کی کون سی آیت میں ہے، یہ نہیں پتا۔ بس یہ پتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ڈالا۔ نبی، میں یہ کہتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے نام سکھائی ہے، کلمات سکھائے۔ کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ اللہ پاک نے کلمات سکھائے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے مشکل میں رب کو پکارا، یعنی حضرت آدم کو پریشانی آئی تو رب کو۔ میرا بھی یہ سوال ہے، اگر یہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا، وسیلہ ڈالا، تو ادھر سورہ ہجر کا پڑھیں گے آپ، تو شیطان نے جب دیکھا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ رب کہہ رہے ہیں تو اللہ نے فوراً دعا کو قبول کر لیا۔ یہ بھی کیا کہہ رہا ہے، ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، تو اس نے پھر کس کا وسیلہ دیا ہے؟ اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے ربی کہا ہے۔ جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ یہ رب کہہ رہے، اللہ فوراً سن لیتا ہے، اس نے بھی پھر ربی کہا، اس کی بھی سنی گئی ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو مشکل وقت آتی ہے تو رب العالمین کو۔ اگر نبی زکریا علیہ السلام کو آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا۔ آہستہ آہستہ چھپ کے مانگ رہے ہیں تو اللہ سے کیا اولاد مانگ رہے ہیں۔ آہستہ کیوں؟ کہ لوگ یہ نہ کہیں جی عمر زیادہ ہوگی، 120 سال عمر ہو گیا تو آپ اولاد مانگ رہے ہیں۔ خیر، نبی زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ سے مانگا۔ نبی ایوب علیہ السلام کی طرف دیکھیں، کیا کہتے ہیں؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ یہ مجھے پریشانی آ گئی ہے، تو تو رحمان ہے، تو تو رحیم ہے۔ اللہ پاک نے فوراً دعا کو قبول کیا۔ اگر آپ نبی ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھیں گے تو ڈائریکٹ رب کو پکار رہے ہیں، چیخا کے اندر ڈائریکٹ رب کو پکارا، آواز آئی قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ ہر نبی کو مشکل آئی تو رب کو پکارا۔ لیکن آج کا جو معاشرے کا مولوی ہے نا، امتی ہے، کہتے ہیں نہیں پہلے بابے پڑھو، بابے پڑھو گے تو کام تھوڑا ہونا۔ اگلی گل اب دیکھیں، ابو جہل کا بیٹا اکرم ہے، پھنس گیا کشتی کے اندر، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، پھنس گیا ہے۔ اب کشتی والا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے پارس، ہم ایک شرط پہ لگ سکتے ہیں۔ کون سی شرط؟ کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو پکارے۔ آیا کہ وہ کشتی کا ملا یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے؟ کہتے ہیں نا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہاں پہ تو پھر اکرما ڈائریکٹ رب العالمین کو پکار رہا ہے، ابھی تو اسلام بھی قبول نہیں کیا۔ جب پار لگ گیا تو اس نے کلمہ پڑھا، خیر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بن گیا۔ باقی نہ یہاں پہ دعا ہی کرتے ہیں، اللہ پاک ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرما دے، اور یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔